السلام علیکم، کہاں سے کال فرما رہے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، میں سیالکوٹ سے پاکستان سے کال کر رہا ہوں، اچھا اور اللہ آپ کو جزائے آپ کو خیر ہے۔ تقریباً شکریہ آپ کو تقریباً 6 7 8 مہینے سے سننا شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ بہت جو ہم پہلے بہت ڈیفینسو رہتے تھے، الحمدللہ آپ کے جو لیکچرز ہیں، آپ کی گفتگو سن کے ماشاءاللہ وہ کافی اگریسو ہو گیا۔ الحمدللہ ہم خود جو جو دونوں سائڈیں جن کو آپ چیلنج کرتے ہیں، ان ہم، دونوں سائڈوں پہ اب ہم کافی حد تک اگریسو ہو گئے الحمدللہ۔ الحمدللہ تو الحمدللہ اللہ۔ میرے کچھ سوالات ہیں، جی سر۔ بلکہ ابھی تو کیونکہ امیڈیٹلی ہو گیا تو جو ذہن میں ہے، اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو آیا بلغ ہے، اس کے بارے میں جو اہل سنت کا جو کانٹیکسٹ ہے ان کی کتابوں کے اندر، لائک اس کے نزول کا جو پلیس ہے یا اس کے نزول کا جو ٹائم ہے، وہ کیا ہے جو اہل سنت کی کتب کے اندر اس کا آئے بلغ کا ہے؟ جی سر، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر ان کے ہاں یہ ہے۔ میں فل پیج کر لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سب کو پتہ چلے۔ جی 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 یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم الرازی۔ اس میں اس کا مصنف کا کہنا یہی ہے، سیوطی میں، اتقان میں، وغیرہ میں اس کے سب روایات صحیح ہیں، ملاحظہ کریں۔ آیہ بلغ سورہ مائدہ میں آیہ نمبر 67 ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت هذه الآیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان بیان کرنے، ان کا منزلت بیان کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ملاحظہ کریں، الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، چاپ دار الفکر، جز نمبر 1، صفحہ 2008 میں چھپی ہیں۔ یہاں پر احادیث کی بات کرتے ہوئے، وَهَكَذَا لم يورد منه ابن ابی حاتم شیئا لانه التزم ان يخرج صح ما ورد۔ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں کوئی اسرائیلی حدیث نہیں لایا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو نقل کریں۔ جو حدیث میں نے دکھائی ہے اس کی تصحیح آپ کی خدمت میں عرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن المعروف بتفسیر الثعلبی، تالیف احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی، متوفى سنہ 427۔ یہ جلد نمبر ہے 11، جو دار التفسیر کہاں پہ چھپی، کس ملک میں؟ جدہ میں چھپی، جدہ میں چھپی۔ یہاں پر روایت کرتے ہیں، وقال ابو جعفر محمد بن علی علیہ الصلاۃ والسلام بلغ ما انزل الیک فی فضل علی بن ابی طالب فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یہ غیر شیعہ مؤلف ہیں، کہ بلغ ما انزل الیک من ربک کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے لوگوں کو فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دست مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا۔ پھر اگلا حدیث ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت فی علی علیہ السلام۔ اس آیہ کا نزول میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی شان بیان کرو، ان کا مرتبہ بیان کرو۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی علیہ السلام فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مزید اس میں بہت سارے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یعنی بہت زیادہ ہیں اس کے روایات۔ یہ کتاب اسباب النزول للواحدی النیسابوری، متوفى سنہ 468، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1991 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 204 میں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ۔
یہ آیا غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں نازل وارد ہوئی ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں۔ احادیث بہت زیادہ، یعنی میں بیان کرتا رہوں 1 گھنٹے تک شاید ختم نہ ہو، تو یہ تفسیر فخر رازی ہے، تفسیر الکبیر فخر رازی، تفسیر مفاتیح الغیب، جلد نمبر 4، چاپ دار الفکر، جو 2005 میں چھپی ہے۔ فخر رازی جماعت ماتریدیہ اشاعرہ کا سب سے بڑا مفسر اور سب سے بڑا متکلم اور مناظر ہے۔ قوله تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، صفحہ نمبر 42، اس کے بعد صفحہ نمبر 43 میں نقل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 میں نقطہ نمبر 10، مطلب نمبر 10 نمبر 10، نزلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس آیت کا نزول امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضائل بیان کرنے کے شان میں ہوئی ہے۔ ولما نزلت هذه الآیہ، اور جب اس آیت کا نزول ہوا ہے، اخذ بیدہ وقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک لیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور فرمایا من کنت مولاه فعلی مولا اللهم والی من والا وعاد من عادہ، فلقیہ عمر، تو عمر ملے ہیں مولا امام علی علیہ السلام سے، اور عرض کیا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو تجھے اے فرزند ابو طالب سلام اللہ علیہ، اصبحت مولائے، آج آپ میرے آقا بنے، ومولا کل مؤمن و مؤمنہ، اور آج ہر مؤمن اور مؤمنہ کا آپ آقا بنے۔ وہو قول ابن عباس، ابن عباس کی روایت یہی ہے، براء ابن عازب کی یہ روایت ہے، اور محمد ابن علی امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی روایت یہی ہے، فخر رازی صاحب کا کہنا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ روایت بہت سارے صحابہ سے ہے، ابو سعید خدری کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی ہے، زید ابن ارقم کی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے، اور ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور ایک صحابی ہے عمر ابن قیس الماصر، اس کے جد، اس کے دادا نے بھی یہ روایت کیا۔ اچھا تو یہ روایات بہت زیادہ ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ چلیں جناب، قلندر صاحب تو چلے گئے میرے خیال میں، قلندر صاحب آپ کہاں ہیں بھائی؟ جی سر بولیں۔ میں ادھر ایک ہوں، سوال، ادھر بارش ہوئی ہے، بہت سارے پروانے آ گئے ہیں تو میں وہ ہٹا رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، جی سر بولیں۔ اچھا قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ محمد حسین ڈھکو صاحب نے اپنی کتاب میں احسن الفوائد میں غالباً یہ ذکر کیا ہے، فی شرح العقائد جو انہوں نے لکھی ہے، کہ روح القدس کے بارے میں، تو روح القدس کے بارے میں وہ ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ روح القدس کے بارے میں احادیث ائمہ معصومین کیا ان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور دوسرا کیا یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، یا کوئی ایک سیپریٹ ایک اور کوئی جن کو کہہ لیں آپ شخصیت ہیں، اور دوسرا یہ انہوں نے لکھا کہ روح جو آئمہ کے پاس جو تمام، یعنی کہ ان کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا ایٹ لیسٹ، کہ جو آئمہ معصومین کے پاس جو پاور ہے وہ روح القدس کے ذریعے سے ہے، لائک کہ اگر کوئی زہر کسی امام کو دیا گیا تو روح القدس جو ہے وہ ادھر سے ہٹا لیا گیا، اور اس کے بعد امام جو کو احادیث پتہ سے نہیں پتہ تھا۔ چلتا ہے نا، روح القدس جو ہے جی نا، یہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، بعض مقامات پر ایک مخلوق ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے بھی اعظم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بہت ہی اعلیٰ فرشتہ ہے، اس کا نام روح القدس ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جو شب قدر کو حضرت امام عصر علیہ السلام کی پابوسی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ ایک روح ہے جو امام علیہ السلام کی شخصیت کا جزء ہے، جیسے ہمارا آپ کا نفس ہے، نفس ناطقہ ہے، روح ہے ہمارا، ان کے پاس ایک روح ہے، ان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ نوریہ ہے جو ان کی شخصیت کا جزء ہے، کہ جس کے بدولت، یعنی یہ ہم ائمہ علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی روح ہے، آپ کے پاس بھی روح ہے، ہماری اور آپ کی روح کی طاقت ایک ہے، یعنی آپ وہی چیزیں جو آپ کے نفس میں، آپ کے روح میں جو طاقت ہے، مجھ میں بھی وہی طاقت ہے کہ ہم بات سمجھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہوا ہے، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں کہ وہ نور، وہ روح جو ہے، اس کی بدولت وہ باطن کو دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور ان معجزات صادر ہوتی ہیں ان سے، اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ تو ہمیں جو لگتا ہے نا کہ یہ روح القدس جو ہے ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہے، کئی فرشتے کے معنی میں بھی ہے، اور دوسرے مقامات پر یہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے
ذوات مقدسہ میں ان کی ایک حقیقت ہے جو ہماری فہم سے باہر ہے، جو ہماری سوچ سے، ہم اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ دونوں معانی میں اس کا ذکر ہوا ہے. جس طرح وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جس طرح جب کسی معصوم کو زہر دیا گیا تو وہ جو روح القدس ہے اس کو ہٹا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد ان کو معصوم کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کنزیوم کر لیا تو اس نہیں، زہر کو. وہ تو ہم کیا نے وہ کسی یہ حدیث میں نہیں انٹرپریٹیشن ٹھیک دیکھا ہے. کسی حدیث ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ جب معصوم کو شہادت ہوتی ہے، زہر دیا جاتا ہے تو روح القدس کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے یہ نہیں دیکھا. یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے وہ مطلب ہٹا دیتا ہے. مثلا وہ ظرف آیا نا، برتن آیا کہ اس میں انگور ہے، انگور میں کیا ہے؟ انگور میں زہر دیا گیا. تو حدیث میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ انگور میں زہر ہے، لیکن وہ جب برتن رکھا جاتا ہے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ اس علم کو محو کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ روح القدس کو محو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کو مٹا دیتا ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انگور ہے، اب انگور کھانا جائز ہے، خودکشی نہیں ہے، کیونکہ وہ علم اب ہٹا دیا گیا اللہ تعالیٰ. وہ اللہ نے، امام علیہ السلام نے خود فراموش نہیں کہ اللہ نے ہٹا دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ مصلحت اپنی جاری کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ جاری ہو جائے. پھر امام علیہ السلام وہ کھا لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اپنا اجتہاد ہے. یہ ڈکو صاحب نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ روح کو ہٹا دیتا ہے. حدیث میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس علم کو ہٹا دیتا ہے کہ پہلے امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس میں انگور میں زہر ہے، اب کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے اور شہادت ان کے مصلحت میں ہے، تو اب جو ہے وہ علم جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ جی ٹھیک ہے.